امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے ایران امریکہ مذاکرات پاکستان میں ہونے کا واضح اشارہ دے دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کی اسلام آباد میں موجود رپورٹر کیٹلین ڈورنبوس سے فون پر گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو ابھی وہیں رکنا چاہیے کیونکہ اگلے 2 دن میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کا جھکاؤ وہیں جانے کا ہے، وہاں جانے کا امکان بہت زیادہ ہے کیونکہ فیلڈ مارشل بہت شاندار کام کر رہے ہیں۔ خود کیٹلین ڈورنبوس نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ ٹرمپ نے ان سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور اگلے 2 دن میں پاکستانی دارالحکومت میں ہو سکتا ہے۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سید اور سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ نتیجہ خیز ہوگا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو صدر ٹرمپ نائب صدر جے ڈی وینس کو دستخط نہیں کرنے دیں گے اور وہ خود دستخط کرنے کے لیے اسلام آباد آئیں گے اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی آئیں گے۔ یورپی ممالک جنگ کے بعد امریکہ کے بغیر آبنائے ہرمز کو بحال کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک کے منصوبے میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے اور دیگر فوجی بحری جہاز بھیجنا بھی شامل ہے۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود 24 گھنٹوں میں 20 سے زائد تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں۔ امریکی جریدے کی رپورٹ اس سے پہلے امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہرمز کی بندش کے بعد پہلے 24 گھنٹوں میں 6 بحری جہازوں کو واپس لوٹایا گیا اور ایک بھی ایرانی جہاز ہرمز سے نہیں گزر سکا۔ سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کے لیے 10,000 سے زائد سیلرز، مرینز اور ایئر مین ڈیوٹی پر تعینات ہیں اور ہرمز کی بندش ایرانی پورٹ کی طرف آنے جانے والے تمام بحری جہازوں کے لیے ہے۔ ایران کے علاوہ خلیج کی تمام بندرگاہیں بحری جہازوں کے لیے کھلی ہیں۔ ایران کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بیرونی طاقتوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت بحران کو بڑھا دے گی اور عالمی توانائی کی سلامتی کو غیر مستحکم کر دے گی۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی زیر صدارت اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ فریقین نے باہمی طور پر طے شدہ وقت اور مقام پر براہ راست مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امید ہے کہ مذاکرات ایک امن معاہدے تک پہنچیں گے۔ اسرائیل نے دیگر مسائل کے حل اور امن کے حصول کے لیے براہ راست مذاکرات کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ مل کر غیر ریاستی دہشت گرد گروہوں کو غیر مسلح کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ لبنان نے جنگ بندی اور انسانی بحران سے نمٹنے کے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف لبنان پر اسرائیل کے حملے اب بھی جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 35 افراد جاں بحق۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اہم تاریخی موڑ پر تہذیبوں کی اصل روح سامنے آتی ہے۔ کئی ممالک نے صہیونی ریاست کی جنگ پسندی کی مخالفت کی۔ اسپین، چین، روس، ترکی، اٹلی اور مصر کا جرائم کے خلاف موقف قابل ستائش ہے۔ یہ موقف ان ممالک کی گہری ثقافتی اور تاریخی جڑوں سے جڑا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی ترک ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ علاقائی پیش رفت اور اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں، سنجیدہ مذاکرات کو دوبارہ شروع ہونا چاہیے۔ کہا بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے حقوق اور آزادیوں کا احترام ہونا چاہیے۔ امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف آف مشن کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں کا مجوزہ قانون سازی کے مختلف پہلوؤں پر غور۔ پشاور ریگی ناردن بائی پاس کے قریب سی ٹی ڈی کی کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں نے کانسٹیبل ثناء اللہ کو شہید کیا تھا اور کیس میں مطلوب تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ برآمد۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ. ملیر، شاہ فیصل، لانڈھی، لیاقت آباد C1 ایریا، المسلم ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 1 اسکیم 33، اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور فیڈرل ایریا کے مختلف بلاکس بھی شامل. صارفین کا کہنا ہے کہ شکایتی نمبر پر کمپلین بھی درج نہیں کی جاتی. کراچی انٹر بورڈ کراچی کے سالانہ امتحانات 29 اپریل سے شروع ہوں گے. بورڈ کے مطابق انٹرمیڈیٹ کے ایڈمٹ کارڈز امیدواروں کو دیے گئے پتوں پر بھیج دیے گئے ہیں. جن امیدواروں کو 25 اپریل تک ایڈمٹ کارڈز موصول نہ ہوں وہ 27 اپریل سے ایڈمٹ کارڈز کی نقول بورڈ آفس سے حاصل کر سکتے ہیں. ڈپلیکیٹ کارڈ کے لیے امتحانی فارم، فیس رسید، رجسٹریشن کارڈ اور میٹرک مارک شیٹ کی فوٹو کاپی لازمی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گندم خریداری پالیسی کا جائزہ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے فی من 40 کلو گرام مقرر کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سبسڈی لینے والے آبادگاروں سے ہی گندم خریداری کی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کا محکمہ خوراک اور ضلع انتظامیہ کو خریداری مہم تیز کرنے کا حکم. کہا کاشتکاروں کو بروقت ادائیگی یقینی بنائی جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کا اپنا باردانہ استعمال کرنے والے ہاریوں کو معاوضہ دینے کا حکم. وزیر اعلیٰ سندھ کا گندم خریداری کے عمل میں شفافیت اور کارکردگی پر زور. گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات کا شیڈول جاری. امیدوار کاغذات نامزدگی 16 اپریل سے 20 اپریل تک جمع کرا سکیں گے. امیدواروں کے ناموں کی فہرست 21 اپریل کو جاری کی جائے گی. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 21 اپریل سے 28 اپریل تک جاری رہے گی. ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے 2 مئی کی تاریخ مقرر. ایپلیٹ ٹریبیونلز 9 مئی کو اپیلوں کا فیصلہ کرے گی. امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 10 مئی کو جاری کی جائے گی. امیدواروں کو انتخابی نشانات 12 مئی کو الاٹ کیے جائیں گے. گلگت بلتستان کے تمام حلقوں میں پولنگ 7 جون کو ہوگی. وفاقی ترقیاتی بجٹ میں مزید 63 ارب روپے کی کٹوتی کر دی گئی. ذرائع کے مطابق کٹوتی کے بعد PSDP کا حجم 837 ارب روپے رہ گیا. اس سے قبل بھی مارچ میں PSDP میں 100 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی تھی. مارچ میں یہ کٹوتی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر سبسڈی کے لیے کی گئی تھی. رواں مالی سال کے لیے PSDP کا حجم 1000 ارب روپے تھا. اسرائیل سے دفاعی معاہدہ ختم کرنے کے بعد اطالوی وفد لبنان پہنچ گیا. لبنان کے صدر جوزف اون سے ملاقات. جوزف اون نے کہا کہ لبنان میں امن اسرائیلی انخلاء سے مشروط ہے. سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف لبنانی فوج کے پاس ہونی چاہیے. واشنگٹن میں اجلاس لبنانی عوام کی مشکلات کے خاتمے کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے.